السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے سی پی یو اور وان نیومن آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے کہ سی پی یو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, وان نیومن آرکیٹیکچر ہمارے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سی پی یو کا اوور ویو کریں گے. سی پی یو میں کنٹرول یونٹ آ جاتا ہے, اے ایل یو, رجسٹرس, ٹھیک ہے, اور کیچنگ بس اور ٹرائنگ اٹ آل ٹوگیدر مس اور وان نیومن کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہمارے پاس دیکھیں سی پی یو سے کیا بنتا ہے, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. ٹھیک ہے, اس کی اسپیڈ کو ہم میئر کرتے ہیں کلاک سائیکلز میں. ٹھیک ہے, ہارٹس میں یوزلی میگا ہارٹس کہتے ہیں یا گیگا ہارٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا جلدی جو ہے سی پی یو انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اچھا, سی پی یو کو ہم جو ہے نا اس میں میئر کرتے ہیں بٹس میں. ٹھیک ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں 32 بٹ پروسیسر ہے یا 64 بٹ پروسیسر, اور اس کی اسپیڈ کو کس میں میئر کرتے ہیں ہم, جس طرح میں نے اوپر بتایا اسپیڈ کو ہم ہارٹس میں میئر کرتے ہیں, میگا ہارٹس یا گیگا ہارٹس کا بتایا. 2 گیگا ہارٹس کا پروسیسر ہے, 3 گیگا ہارٹس کا پروسیسر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر کہتے ہیں کہ کتنے بٹ کا پروسیسر ہے تو ہم کہتے ہیں 32 بٹ ہے یا 64 بٹ کا پروسیسر ہے. یہ اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, سی پی یو کے اندر جو ہے سی پی یو ہیز 3 امپورٹنٹ پارٹس, 3 پارٹس ہوتے ہیں. اے ایل یو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اے ایل یو جس کو کہتے ہیں ارتھمیٹک لاجک یونٹ, اور ایک ہوتا ہے کنٹرول یونٹ. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کنٹرول یونٹ. اور ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, رجسٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان رجسٹرز کا کام کیا ہے, یہ اسمال اسٹوریج لوکیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ہمارے پاس میموری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میموری سے اگر کوئی چیز سی پی یو نے پروسیس کری تو پہلے اس کو کہاں پہ لائے گا, اپنے رجسٹرز میں لائے گا. یہاں سے پھر جو ہے نا ان انسٹرکشنز کو لے کے اس کے اوپر پروسیسنگ پرفارم کرے گا. اچھا, اب ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ کیا ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس ارتھمیٹک اور لاجک یونٹ جو ہے میتھمیٹیکل اور لاجیکل فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیا پرفارم کرتا ہے, میتھمیٹیکل اور لاجیکل. میتھمیٹیکل سے ہمارے پاس کیا مطلب ہے کہ جو پلس مائنس ڈویژن اور یہ والے آپریشن پرفارم کرتے ہیں. لاجیکل سے مطلب گریٹر دین, لیس دین, ایکول ٹو, ناٹ ایکول ٹو, یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں, لاجیکل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کون سے ارتھمیٹک, جو ہمارے پاس ارتھمیٹک ایک لاجک یونٹ ہے, اس میں ارتھمیٹک اے ایل یو جو ہے, ٹھیک ہے, یا ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہمارے پاس ارتھمیٹک اور لاجیکل آپریشنز پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے, ارتھمیٹک میں نے بتا دی جس طرح پلس مائنس ڈویژن ملٹیپلیکیشن, یہ ہمارے پاس ارتھمیٹک ہے. اور لاجیکل لیس دین, گریٹر دین, ایکول ٹو, گریٹر دین آر ایکول ٹو, جو کمپیریزن کے جتنے بھی ہمارے پاس آپریشن ہیں ان کو ہم لاجیکل آپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس ڈیلز ود نان نیومیریکل لاجک آپریشن, جو نان نیومیرک لاجک آپریشن ان کے ساتھ بھی پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کنٹرول یونٹ کیا کہتا ہے, ہینڈلز آل لو لیول ہارڈ ویئر آپریشنز. کنٹرول یونٹ کا کام کیا ہے کہ وہ تمام جو ہے نا لو لیول ہارڈ ویئر آپریشنز کو پرفارم کرتا ہے. لو لیول ہارڈ ویئر آپریشن سے کیا مطلب کسی وقت کس ڈیوائس کو اس نے سگنل کرنا ہے کہ وہ کسی انسٹرکشن کو ایکسیپٹ کرے, یا اس طرح کے مطلب یہ کہ کنٹرول کرتا ہے ہارڈ ویئر. جس طرح ایک ہی ڈیوائس اس کو ملٹیپل یوزرز ایکسیس کر رہے ہیں, تو یہ کنٹرول یونٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو اس پروسیس کو ہینڈل کرے. اچھا, ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اینڈ سی پی یو, یہ جو ہے نا کنٹرول یونٹ ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور کیریز آؤٹ انسٹرکشن ہینڈلنگ. ٹھیک ہے, اور انسٹرکشن ہینڈلنگ جو ہے نا وہ بھی کنٹرول یونٹ کے انڈر آتا ہے. اچھا, انسٹرکشن ہینڈلنگ میں کیا ہمارے پاس فیچ ایگزیکیوٹ سائیکل. فیچ ایگزیکیوٹ سے کیا مطلب, فیچ کا مطلب ایک انسٹرکشن کو اٹھانا, جس نے میموری میں سے اگر انسٹرکشن کو اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے, کنٹرول یونٹ آرڈر کرتا ہے کہ اس انسٹرکشن کو میموری سے اٹھا لیا جائے, تو یہ کیا ہے, فیچنگ ہے. اور پھر کنٹرول یونٹ بتاتا ہے کہ اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو کیا ہے, ایگزیکیوشن ہے. تو فیچ اینڈ ایگزیکیوٹ, فیچ اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, کہاں سے, میموری سے, اور ایگزیکیوٹ اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے.
اچھا اب سی پی یو رجسٹرز کیا ہیں؟ جس طرح ہم نے کہا کہ 3 پارٹس ہیں، ارتھمیٹک لاجک یونٹ، ٹھیک ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں کنٹرول یونٹ، اور سی پی یو رجسٹر. اب سی پی یو رجسٹر دیکھتے ہیں کہ سی پی یو رجسٹرز کیا ہیں. تو یہ اسٹوریج ایریاز ہے ود ان دا سی پی یو. دیکھیں یہ ایک تو ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس ایک سیکنڈری اسٹوریج جس کو ہم ہارڈ ڈسک کہتے ہیں، ایک پرائمری اسٹوریج جس کو میموری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہمارے پاس ہے یہ رجسٹر. یہ سی پی یو کے اوپر ہی بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سیپریٹ نہیں ہوتی. آپ کے پاس جو سی پی یو کی چپ ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں ٹیمپریری ڈیٹا اسٹوریج کے لیے. یوز ٹو ٹیمپریری اسٹور ڈیٹا ریڈ فرام میموری. دیکھیں میموری میں سے ڈیٹا آئے گا رجسٹرز میں، اور پھر رجسٹرز میں سے ڈیٹا اٹھا کے پروسیسر اس کو پروسیس کرے گا. اچھا ایکسیسیبل ایٹ ہائی اسپیڈ، ظاہر ہے یہ اس پروسیسر کے اوپر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اسپیڈ کافی ہائی ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اگر ریم میں سے ڈیٹا اٹھایا جائے تو یہاں سے یہ ڈیٹا کی فیچنگ کافی فاسٹ ہے. اینی تھنگ فار پروسیسنگ مسٹ بی کیپٹ ان رجسٹر. جیسے میں نے کہا کہ آپ کو جس ڈیٹا تو ہمارے پاس ریم میں پڑا ہوگا، جس انسٹرکشن کو پروسیس کرنا ہے پہلے اس کو رجسٹر میں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آسانی ہو وہاں سے. چونکہ سی پی یو ہائی اسپیڈ پہ کام کرتا ہے تو اس کو ڈیٹا جو ہے نا وہاں سے جلدی جلدی لے سکے گا، اور میموری سے ڈیٹا لینے میں ٹائم لگے گا. اچھا یہ رجسٹر ہمارے پاس انسٹرکشن کے علاوہ میموری لوکیشن کا ایڈریس بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، ٹھیک ہے. ایڈریس آف اے میموری کین آلسو ہولڈ دا ایڈریس آف اے میموری لوکیشن، ٹھیک ہے، کوئی بھی میموری لوکیشن ہے اس کا ایڈریس بھی اپنے پاس رکھ سکتی ہے. اچھا رجسٹر آر یوز ٹو پروسیس انسٹرکشن اینڈ ڈیٹا ڈیورنگ دا فیچ ایگزیکیوٹ سائیکل. فیچ ایگزیکیوٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسٹرکشنس کو کہیں سے اٹھانا اور ایگزیکیوٹ اس کو پروسیس کرواتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فیچ ایگزیکیوٹ سائیکل. اچھا 2 مین ٹائپس کے رجسٹر ہوتے ہیں، کون سے؟ ایک ہوتا ہے انسٹرکشن رجسٹر اور ایک ہوتا ہے انسٹرکشن رجسٹر کا کیا میں کمانڈس ٹو بی پرفارمڈ، ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس انسٹرکشن رجسٹر میں وہ کمانڈز ہوتی ہیں جن کو پرفارم کیا جانا ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈیٹا رجسٹر، ٹھیک ہے، ڈیٹا اپون وچ آپریشنز ول بی پرفارمڈ، جن کے اوپر ہمارے پاس آپریشن پرفارم ہونا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح میں کہتا ہوں انسٹرکشن رجسٹر میں اگر ہم نے 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے تو انسٹرکشن کیا ہوگی؟ کمانڈس ٹو بی پرفارم کیا کمانڈ ہے؟ ایڈ، ٹھیک ہے. اور اب ڈیٹا رجسٹر میں کیا ہوگا؟ ڈیٹا اپان وچ آپریشنز ول بی پرفارم. اب کس کو ایڈ کرنا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں 2 اور 4 کو، تو 2 اور 4 کس میں پڑھیں گے؟ ڈیٹا رجسٹر میں. اور انسٹرکشن رجسٹر میں کیا پڑھو گے؟ انسٹرکشن رجسٹر میں وہ کمانڈ پڑھی ہوگی. اچھا اب سی پی یو رجسٹر میں آگے مزید آئے کامن رجسٹرز ان دا سی پی یو. کامن رجسٹرز کون کون سے ہیں سی پی یو کے اندر؟ ایک کو کہتے ہیں پروگرام کاؤنٹر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھیں. پروگرام کاؤنٹر میں کیا ہولڈز دا میموری ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. دیکھیں ابھی جو انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر رہا ہے سی پی یو، اس کے بعد بھی تو اس کو کسی انسٹرکشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس انسٹرکشن کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس ایڈریس ہوتا ہے. اب ایڈریس کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ وہی نیکسٹ انسٹرکشن اس کو فیچ کرنی ہے میموری سے، تو اس لیے جب تک اس کے پاس ایڈریس نہیں ہوگا تو وہ فیچ نہیں کر سکتی. تو پروگرام کاؤنٹر میں ہمارے پاس نیکسٹ انسٹرکشن کا کیا ہوگا؟ ایڈریس ہوگا. اور میموری بفر رجسٹر کیا ہے؟ ایم بی آر بریفلی ہولڈز ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن دیٹ ٹریول ٹو اینڈ فرام میموری. اچھا اب یہ کیا کرتے ہیں میموری بفر رجسٹر؟ یہ ڈیٹا اور انسٹرکشنز کو کیا کرتا ہے؟ ہولڈ کرتا ہے اپنے پاس رکھ. دیٹ ٹریول ٹو اینڈ فرام میموری، جو کہ میموری کی طرف میموری سے آتے ہیں اور یا میموری کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب میموری سے فیچ کیا جاتا ہے یا پھر میموری کو دوبارہ بھیجا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس میموری بفر رجسٹر ڈیٹا اور انسٹرکشنز کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس کو سم ٹائم میموری ڈیٹا رجسٹر بھی کہتے ہیں، ایم ڈی آر بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ابھی جس طرح ہم نے پڑھا کہ میموری ایڈریس رجسٹر ہے، ٹھیک ہے. میموری ایڈریس رجسٹر ہم نے اچھا یہ میموری بفر رجسٹر تھا، یہ میموری ایڈریس رجسٹر ہمارے پاس کیا ہے؟ میموری ایڈریس رجسٹر میں ہولڈز دا میموری ایڈریس لوکیشن آف ڈیٹا اینڈ اور انسٹرکشن ٹو بی ریٹرن ٹو میموری، ٹھیک ہے. میموری ایڈریس رجسٹر میں ہمارے پاس
میموری ایڈریس جس میں کیا ہوتا ہے، میموری کا جو میموری لوکیشن ہوتی ہے اس کا ایڈریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے ریڈ کرنا ہے یا رائٹ کرنا ہے. اچھا، کرنٹ انسٹرکشن رجسٹر یہ کیا ہے ہمارے پاس، واز دا انسٹرکشن وچ از ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. ٹھیک ہے، سی آئی آر کرنٹ انسٹرکشن رجسٹر میں ہمارے پاس اس رجسٹر میں وہ انسٹرکشن رکھی جاتی ہے جس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے. اور ہمارے پاس جنرل پرپز رجسٹر کے ورکنگ ایریاز آف فار ڈیٹا پروسیسڈ بائی دا اے ایل یو. جنرل پرپز رجسٹر کے ورکنگ ایریاز، یہ ہمارے پاس ورکنگ ایریاز فار ڈیٹا پروسیسڈ بائی دا سی اے ایل یو. جو اے ایل یو جس ڈیٹا کو پروسیس کرے اس کو کہاں پہ رکھا جاتا ہے، اس کو جنرل پرپز رجسٹر میں رکھا جاتا ہے. اچھا، بسز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، بس دیکھیں اس کلیکشن آف وائرز ہے، ٹھیک ہے، وچ کنیکٹس ٹوگیدر دا انٹرنل کمپوننٹس آف دا کمپیوٹر. اگر آپ نے مدر بورڈ دیکھا ہو جو کمپیوٹر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے موبائل کا کوئی بھی الیکٹرانک، اس کے اوپر جو ہے نا جو بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر وائرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ وائرز ہارڈ ہوتی ہیں کاپر کی، تو وہ ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لائنز ہوتے ہیں، وہ لائنز اس کو کیا کہتے ہیں، بسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان بسز کے تھرو کیا ہوتا ہے، ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. مین ٹائپ آف بسز کیا ایک کو کہتے ہیں ڈیٹا بس. ڈیٹا بس میں کیا ہوتا ہے، ایکچوئل ڈیٹا بٹ، جو ایکچوئل ڈیٹا ہے نا اس کو کیری کرتا ہے، جو بٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور ایڈریس بس میں ٹرانسفر لوکیشن ویئر ڈیٹا شوڈ بی سیٹ. اور یہ ایڈریس بس ہمارے پاس ایڈریسز کو ٹرانسفر کرتا ہے، ٹرانسفر لوکیشنز ویئر ڈیٹا شوڈ بی سینٹ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ان ایڈریسز کو ٹرانسفر کرتا ہے جہاں پہ ڈیٹا کو بھیجنا ہوتا ہے. کنٹرول بس کیا کرتا ہے، کیری اسٹیٹس انفارمیشن. ٹھیک ہے، کنٹرول بس ہمارے پاس اسٹیٹس انفارمیشن کو کیری کرتا ہے. اسٹیٹس انفارمیشن کا کیا مطلب کہ کوئی آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا ہے وہ کہیں پہنچ گیا یا نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، یا باقی اس کی جتنی بھی جو ہے نا وہ ڈیٹیلز وغیرہ اس کو کنٹرول کے جو کام آتی ہیں وہ فنکشنز کنٹرول بس کے انڈر آتی ہیں. اچھا، ہاؤ بسز فٹ ان ٹو دا کمپیوٹر سسٹم. کمپیوٹر سسٹم میں بسز کس طرح آپ کے پاس فٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس دیکھیں یہ میموری ہے پرائمری، یہ کنٹرول بس ہے، ٹھیک ہے، یہ کنٹرول بس، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹس کو بتاتی ہے. یہ آپ کے پاس ایڈریس بس، اس میں ایڈریسز جو جہاں پہ ڈیٹا بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، یا جہاں سے ڈیٹا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی لوکیشنز کو اس کے ایڈریس کے بارے میں بتاتا ہے. اور یہ ڈیٹا بس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایکچوئل ڈیٹا ٹریول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ان سے بھی کنیکٹ ہے، اپنا ان پٹ ڈیوائسز سے بھی، سی پی یو سے بھی اور آؤٹ پٹ سے بھی. اچھا، یہ سی پی یو بس ہمارے پاس پیرل کنیکشن بٹوین لو لیول کمپوننٹس آف دا کمپیوٹر. لو لیول کمپوننٹس کیا ہے ہمارے پاس، ہارڈ ویئر ہے، ٹھیک ہے، جس طرح چپ اس کے اوپر لگی ہوتی ہے بورڈ کے اوپر، میموری ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے سائز کو جو سی پی یو کا بس ہے اس کے سائز کو کس میں میئر کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے سائز میئر بائی دا نمبر آف پیرل کنیکشنز آن دا بس. ٹھیک ہے، جو پیرل کنیکشنز ہوتے ہیں بس کے اوپر، بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو ہارڈ وائرز ہوتی ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، پرنٹڈ وائرز ہوتی ہیں. اگر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں 32 بٹ وائڈ بس، اس کا مطلب ہے کہ 32 انڈیویجول وائرز ہوتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، 32 وائرز ہوتی ہیں. اور دیز بس آر کالڈ ورڈس. ٹھیک ہے، اور یہ ان کو جو ہے نا ورڈز بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو، ورڈز بھی کہتے ہیں. اچھا، اور یہ ہمارے یہ دیز بسز ہیں، ٹھیک ہے، دیز بسز آر کالڈ ورڈز. ٹھیک ہے، ان کو ورڈز بھی کہتے ہیں. اچھا، اور ورڈ از اے سیٹ آف میئر آف بٹس. ورڈ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، میئر آف بٹ ہوتا ہے. ان دس کیس وی ہیو 32 بٹ ورڈ. اچھا، اگر 32 وائزیں ہیں تو اس کے اوپر جو ڈیٹا ٹریول کرے گا ہم کہیں گے یار یہ 32 بٹ آف ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور سگنلز آن بس فالو اسٹرکٹ ٹائمنگ سیکوینس. مطلب یہ کہ ایک اسٹرکٹ ٹائمنگ سیکوینس کو فالو کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اسٹرکٹ ٹائمنگ سیکوینس سے کیا مطلب کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ جو ہے نا انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے.
سم بسز آر بائی ڈائریکشنل. بائی ڈائریکشنل سے کیا مطلب؟ کچھ بسز بائی ڈائریکشنل ہوتی ہیں کہ ٹو وے کمیونیکیشن کو الاؤ ٹو وے فلو آف انفارمیشن، یعنی ایک طرف سے بھی انفارمیشن جا سکتی ہے اور اس وائر کے اوپر دوسری طرف سے بھی انفارمیشن آ سکتی ہے. جبکہ آپ کو ہمارے پاس یونی ڈائریکشن میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک طرف سے انفارمیشن جا سکتی ہے. اچھا اب وان نیومن آرکیٹیکچر کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 1903 سے 1957 تک جو ہے نا یہ وان نیومن رہا ہے. ٹھیک ہے، 1903 میں پیدا ہوا اور 1957 میں یہ فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ وان نیومن ایک میتھمیٹیشین ہے، اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، کوانٹم فزکس سے. ٹھیک ہے، واٹ آن اینیک. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا کہ الیکٹرانک نیومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر. ٹھیک ہے، اور میجر ڈیولپمنٹ کمپیوٹر ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ رسپانسبل وان نیومن آرکیٹیکچر کے رسپانسبل فار ڈیولپنگ دا فیچ ایگزیکیوٹ سائیکل اینڈ ہز نیم سیک وان نیومن. ٹھیک ہے، اس کے نام پہ جو ہے نا یہ ماڈل بنا وان نیومن ماڈل. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، وان نیومن ماڈل کیا کہتے ہیں ہمارے پاس؟ لاجیکل ڈیفائنز اے کمپلیٹ کمپیوٹر سسٹم. یہ پورے کمپیوٹر سسٹم کو ڈیفائن کرتا ہے جو ایک بیسک کمپیوٹر سسٹم ہے. ٹھیک ہے، سینٹرلائز کنٹرول آف آل پروسیسز آف دا کمپیوٹر سسٹم. ٹھیک ہے، کمپیوٹر سسٹم کے جتنے بھی ہمارے پاس جو پروسیس ان کے سینٹرلائز کنٹرول کو ڈیفائن کرتا ہے. اور مین پارٹس آف دا مشین یہ بتاتا ہے ہمیں. مین پارٹس کیا ہیں؟ میموری، اسٹوریج فار انسٹرکشن اینڈ ڈیٹا، پروسیسنگ یونٹ. ٹھیک ہے، پروسیسنگ یونٹ میں کیا کیا؟ اے ایل یو فنکشنز. ٹھیک ہے، اے ایل یو اور لاجیکل فنکشنز بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور کنٹرول یونٹ میں کیا ہے؟ انٹرپریٹنگ انسٹرکشنز، ایشوئنگ کمانڈس. ٹھیک ہے، میں نے جس طرح کہا کہ کنٹرول کا انسٹرکشنز کو انٹرپریٹ بھی کرنا ہے کہ یہ انسٹرکشن کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق کمانڈ کو بھی ایشو کرنا. اور ان پٹ آؤٹ پٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ انٹرنگ اینڈ ریٹریونگ ڈیٹا، کہ ڈیٹا سسٹم کو دینا اور سسٹم میں سے ڈیٹا ریٹریو کرنا. تو یہ بیسک ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو ہے نا آرکیٹیکچر ہے اس کا. لاجیکل اسٹرکچر آف دا کمپیوٹر سسٹم. روٹس آف ڈیٹا ٹرانسفر. روٹس کسے کہتے ہیں؟ راستے کو جو بسز میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈیٹا ٹرانسفر ڈیورنگ پروسیسنگ. اب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں سے ہمارے پاس ان پٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جیسے ہی ہم ان پٹ کرتے ہیں وہ کہاں پہ جاتا ہے ہمارے پاس؟ میموری میں جاتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اور میموری سے پھر کہاں پہ ہمارے پاس پروسیسنگ یونٹ اور کنٹرول یونٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ میموری ایڈریس رجسٹر اور یہ جو ہے میموری بفر رجسٹر. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اے ایل یو یہ کیا ہمارے پاس؟ ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ٹیمپ کیا ہے ہمارے پاس؟ ٹیمپرری ایریا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پی سی ہمارے پاس کیا ہے؟ پروگرام کاؤنٹر. ٹھیک ہے، اور آئی آر ہمارے پاس انسٹرکشن رجسٹر، اس میں ایکچوئل انسٹرکشن پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ یہاں پہ پروڈیوس ہوتا ہے. اچھا، وان نیومن کا پرابلم کیا تھا بیسکلی؟ ٹھیک ہے، آل انسٹرکشن مسٹ بی ریٹریو فرام میموری بیفور دے آر پروسیس. ٹھیک ہے، اس کا جو باٹل نیک تھا کہ کسی انسٹرکشن کو پروسیس کرنے سے پہلے اس کو کیا ہو آل انسٹرکشن مسٹ بی ریٹریوڈ. وہ تمام انسٹرکشنز آپ نے کیا کرنی ہے؟ ریٹریو کرنی ہے، فیچ کرنی ہے. کہاں سے؟ میموری سے. بیفور دے آر پروسیس، ان کے پروسیس ہونے سے پہلے میموری سے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ کیا تھا؟ میموری رنز ایٹ سلوور اسپیڈ دین دا پروسیسر از کیپیبل آف. اب ہمارے پاس میموری کی سپیڈ کم ہے، پروسیسر کی سپیڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مزدور ہے. ٹھیک ہے، وہ کام کر رہا ہے. اب وہ دیوار میں اینٹیں لگا رہا ہے، کچھ بھی کر اس کی وہ کافی تیز کام کر، لیکن جو مزدور اس کو اینٹیں پرووائڈ کر رہا ہے وہ ٹائم زیادہ لے رہا ہے، وہ کہیں سے جا کے لا کے رہا ہے. تو اب جب تک یہ نہیں لے گا تو یہ دوسرا مزدور جس نے اینٹیں لگانی ہے وہ کیا کرے گا؟ ویٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو اس طرح سی پی یو میں بھی. ٹھیک ہے، چونکہ سی پی یو کو وقت پہ میموری میں سے ڈیٹا اٹھا کے مل رہا ہے تو میموری میں سے ٹائم لگ رہا ہے، تو وہ اپنا کام کر کے پھر کیا ہو جائے گا؟ آئیڈل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، وہ ویٹ کرے گا، تو اس طرح اسپیڈ کیا ہو جائے گی، سلو ہو جائے گی، کیونکہ میموری کی اسپیڈ کم ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کے اگینسٹ پروسیسر کی اسپیڈ زیادہ ہے. اچھا، دا ڈفرینس بٹوین دا اسپیڈ آف ریم اینڈ دا اسپیڈ آف پروسیسر از دا باٹل نیک. تو یہ ایک جو ہے نا باٹل نیک تھا، ٹھیک ہے، باٹل نیک مطلب ایک ڈرا بیک تھی اس کی. اچھا، اس کو کس طرح فاسٹ کیا جا سکتا ہے؟ دس از بینگ ریموو بائی فاسٹر ریم، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجیز. تو مطلب فاسٹر ریم اگر لگائی جائے تو یہ اس پرابلم کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، جس طرح ایس ڈی ریم، ٹھیک ہے، چونکہ ایس ڈی ریم اسٹیٹک ڈائنامک ریم جو ہے نا وہ فاسٹر ہے دوسری ریم سے. تو مطلب یہ کہ یہ اس کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں جب بھی سسٹم لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ریم کو میچ کرتے ہیں. پروسیسر فاسٹ چل رہا ہے آپ کا، پروسیسر فاسٹ ہے اور میموری جو ہے نا وہ ویک ہے، تو بے شک آپ کے پاس پروسیسر فاسٹ ہو، چونکہ اس کو میموری اس کو وقت پہ ڈیٹا ہی نہیں پرووائڈ کر رہا، تو وہ کیا ہو جائے گا پھر فاسٹ پروسیسر بھی آپ کے پاس سلو پرفارمنس دیتا ہے. تو دونوں کی سنکرونائزیشن لازمی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ پھر میں آپ کو پرووائڈ کروں. اس کے بارے میں کوئی بھی کویشچن ہو وہ مجھے آپ جو ہے نا پھر گروپ پہ بتا دیں گے. کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو گروپ پہ کویشچن لازمی کیا کریں.